وہ کیا شخصیت ہوں گی جو اتنا بڑا کہتے ہیں کہ جی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، اب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے آ رہا ہے. کیا جس کا مرنا جینا اس ملک سے باہر ہو، جس کے بچے باہر ہوں، جس کی پراپرٹیز باہر ہوں، جس کا پیسہ باہر ہو، جس کا سرمایہ باہر ہو، جس کا کاروبار باہر ہو، کیا یہ 25 کروڑ عوام رعایا ہے اور غلام ہے، اور ان کی غلامی کے لیے صرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. بڑے بڑے ولیموں کی طرح کے کھانے بھی ہونے کے باوجود وہ جلسیاں نہیں کر سکے، اور ہونڈا 125 دو بانٹے جا رہے ہیں. اس کے باوجود آج ان کے لیے کوئی پبلک میں نہ محبت ہے بلکہ شدید نفرت ہے. اور جو یہ اس طریقے سے آج جو جس طرح ایک سسپینس قسم کی فلمیں ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے. کبھی بندے اٹھا کر کے یہاں پریس کلب لائے جاتے تھے اور ان کو ڈرائی کلین کیا جاتا تھا، پھر استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی اور وہاں جا کر ڈرائی کلین ہوتا تھا. پھر بیچ میں آیا کہ بندے اٹھائے گئے، گرفتار ہوئے اور اٹھا کر کے اغوا کر کے ان کو میڈیا آفسز پہنچایا گیا. اب دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہاں جا کر کے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں. کیا اس طریقے سے آپ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اس کا نقصان اس ساری چیزوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، ملک میں افراتفری اور انتشار پھیل رہا ہے، سیاسی عدم استحکام میں مزید بڑھوترا آپ دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جس طرح بدترین قسم کے توشہ خانہ کیس کے ذریعے ایک انتہائی متعصب جج سے ایک بدترین قسم کی کارروائی کر کے ان کو سزا دلائی گئی، اسی طرح سائفر کیس میں بھی یہی پلاننگ ہے. اس لیے کہ ایف آئی اے باندی بن کے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے سامنے کھڑی ہے، اور اسی طرح کمپرومائز ججز کے ذریعے یہ کیس چلائے جا رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں انصاف ان سے ملے گا. اور سائفر کیس ادروائز بھی بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے. آج یہ پیغام دینا ہے ان مقتدر لوگوں کو، ان طاقتور غیر ملکی طاقتوں کو کہ جناب جس نے آپ کے حکم عدولی کی، جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ہونے والے اٹیک کے خلاف سٹینڈ کیا، ہم نے اس کو عبرت کی نشان بنانا ہے. اور جنہوں نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جنہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ان کو آپ نے جن کے خلاف مقدمات بننے چاہیے تھے ان کو مدعی بنا دیا. ایون ادروائز سائفر کیس ایک ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک انصاف کا تماشا اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اور اس شخص کو جس نے ملک کی سالمیت کا تحفظ کیا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر جنگ کی کیفیت ہو، فزیکلی اٹیک ہو، خود مختاری پہ اٹیک ہو، پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ عوام کو بتائے اور عوام کا اعتماد لے اور ان کو ڈیفینڈ کرے. جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آپ کہتے ہو وہ مجرم ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیا ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد آپ کہاں رہتے ہیں اور کدھر گئے وہ شہباز شریف صاحب جو شوباز فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو سازشی کردار، بالکل اس میں تھریٹننگ ورڈز تھے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ منٹس آئے، جو اس کے اندر سازشی کردار تھے ہم اس کو تھریش آؤٹ کریں گے اور اس کے لیے ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بنائیں گے. کیوں نہیں بنائی؟ اور جب انٹرسیپٹ کی رپورٹ آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مطالبہ ابھرے گا. آج امریکہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ قوم یہ مطالبہ کرے، چلیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو، دیکھی جائے گی. یہ آپ کے ملک کا اگر نظام قانون اور نظام انصاف ہے تو کوئی قانون اور انصاف کو درست کیے بغیر نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ کا ملک نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں آئیں گے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کا ملک نہیں چل سکتا اس طریقے سے، اور اس طرز حکومت سے بھی نہیں چل سکتا جو آج آپ کیے جا رہے ہو. اور موسٹ پاپولر لیڈرشپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہونا ہے، ہم سب کو ہونا ہے، اور ہماری قوم کو اٹھانا پڑے گا. میں ایک دفعہ پھر تمام کنسرن لوگوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آج جو 2 امپورٹنٹ ان کے پاس کیسز ہیں،
ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل، 90 ڈیز کا الیکشنز، اس کے اوپر ان کو فوری طور پر کیسز کو فکس کریں۔ نمبر نیکسٹ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، آج پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، یہ جو پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آپ آئین کے محافظ ہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں اور ان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، تو لہٰذا آپ اس میں سو موٹو نوٹس لیں۔ ایک طرف تو یہ ظلم و بربریت جاری ہے اور دوسری طرف پورے ریاستی ادارے، تمام کنسرن وہ طبقے جنہوں نے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا ہے، وہ مجرموں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مسنت اقتدار تک ان کو لے جایا جائے، اس کے باوجود کہ پبلک ایٹ لارج ان سے نفرت کرتی ہے۔ آج آئین بے آئین، یہ زمین بے آئین ہو چکی ہے اور آئین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ سر آج جو فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو بہت سنگین الزامات لگائے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سائپر پر بھی سازشی بیانیہ خود سے گڑھا، دیگر بھی الزامات ہیں، تو اس پہ رد عمل پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے میں نے کہا نا کہ اغوا برائے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھ لو اس سے ماضی قریب سے 25 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود پریزیڈنٹ پرویز الہی کی، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پرویز الہی کی آج تک ضمانت نہیں ہوئی، باہر نہیں آئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے یہ کھل کے کہا کہ ہم تو ضمانتیں دے دیں گے لیکن آپ کی رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کے اسی پریس کلب کے اندر بیٹھ کے جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور جب آپ کسی کو اغوا کر لیں گے، اس اغوا کے بعد آج ان سے جو چاہیں آپ ان سے یہ بیان بھی کرا سکتے تھے کہ جناب بی جے پی کو ہم نے جوائن کر لیا، وہ بھی کرنے کو تیار ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ظلم اور بربریت قائم کریں گے، ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں 9 مئی سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، 9 مئی سے لے کر آج تک وہ ان کی ٹویٹس، ان کے پریس کانفرنسز، ان کی سٹیٹمنٹس وہ آپ اٹھا لیں اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں۔ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اغوا ہوتے ہیں، ان کے بعد آج تک یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو کسی یا میڈیا ہاؤس میں پہنچایا جائے گا یا پریس کلب پہنچایا جائے گا یا کنگز پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ڈرائی کلین مشین بنا رکھی ہوئی ہے انہوں نے، وہاں پہنچایا جائے گا۔ اب کدھر گئے ان کے مقدمات؟ اب کدھر ہیں عدالتیں؟ اب کدھر ہیں وہ گواہ؟ یعنی نہ گواہ کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت، نہ قانون کی ضرورت، نہ انصاف کی ضرورت، صرف آپ طریقے استحکام یا عدم استحکام میں اپنے آپ کو شریک کر لیں، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اس ظلم و بربریت کو لوگ جان رکھ رہے ہیں اور اس سے مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال اس سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت ہے۔ تھینک یو۔